ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج 6 جنوری 2025 بروز پیر بعد نماز مغرب مدرسہ فیضان قمر الہدیٰ قمر گلشن نیئر اشوک نگر پوسٹ آفس کے قریب واقع مولانا سید شاہ مبشر پاشا قادری صاحب کے مکان میں محفل ذکر و قادریہ و غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ و دعا کی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر بہترین انداز میں ذکر قادریہ و ذکر غریب نواز ہوا اور بہترین دعا سید شاہ مبشر پاشا قادری نے کی۔ پروگرام کا آغاز حافظ اشفاق احمد کے قرأت کلام پاک سے ہوا۔ نعت شریف و منقبت سید شاہ عثمان پاشا قادری نے سنائی، پھر اس کے بعد ذکر قادریہ منعقد ہوا، پھر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر سید شاہ مبشر پاشا قادری نے کیا۔ پھر اس کے بعد بہترین انداز میں صلاۃ و سلام پیش کیا گیا اور خصوصی دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہر چاند کی 5 تاریخ کو اشوک نگر میں واقع مولانا سید شاہ مبشر پاشا قادری صاحب بڑے صاحب کے مکان میں ایک بہترین محفل ذکر قادریہ منعقد کی جاتی ہے اور خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو بھی حضرات اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور چاند کی 5 تاریخ کو، ہر ماہ کی چاند کی 5 تاریخ کو اس محفل میں بعد نماز مغرب شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی سے دستیاب ہو سکے۔ لائک ضرور بنتا ہے۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك میں اگرچہ ہوں کمینہ
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا عشق دو احمد رضا سا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طوفیل غوث اعظم گنج بخش فیض اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفقيم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صادق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشنا وكريمنا ورعوفنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيانها حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رزقا غيبا وحلالا طيبا واسعا بغير حساب. ربنا واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا زيارتك حرمك وحرم حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير یا مجیر یا مجیر. مولا ملکہ کار سازا پادشاہ خدا بندہ بندہ نوازا کردگارا گناہگار ہیں قطع کار ہیں سیاہ کار ہیں سبھی کچھ ہیں لیکن دامن محبوب کے دامن تھامنے والے ہیں. مولا اپنے محبوب کے صدقے محبوب کے جمیع محبین کے واسطے بالخصوص حضرت سیدنا معین الدین چشتی سنجیری اجمیری علیہ الرحمت والرضوان کے صدقے و طفیل ہم تمام کے سارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے عطاؤں سے نواز دے. اے کریم اللہ ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما دے ہمارے مرشدان کرام کے درجات میں بلندی عطا فرما دے. اے کریم اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. مولا کریم اس مجلس کے منعقد کرنے میں جن جن لوگوں نے دامے درمے سکن حصہ لیا ہو اے کریم اللہ ان سب کی جھولیوں کو تو اپنے کرم سے بھر دے. اے کریم اللہ جتنے حاضر آئے ہیں مولا ان کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. مولا بوڑھے ہوں تو ان کی جو پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھ. پروردگار عالم اہل سنت والجماعت سے جتنے وابستہ ہیں
مولا ان سب کو سرخ روحی و کامیابی و سربلندی عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، اغیار کا منہ کالا فرما دے۔ اے کریم اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، مولا تو ہی تو داتا ہے، الہ العالمین اپنے کرم سے ان نفوس قدسیہ کے صدقے و طفیل میں ہم تمام کے جائز تمنا و مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے کریم اللہ ہمیں تنگ دستی سے بچا لے، بے پناہ رزق حلال عطا فرما دے، مولا خوب دولت کے انبار عطا فرما دے۔ اے کریم تیرے کریمی اور شان کے لائق عطا کر دے، مولا بھکاری ہیں ہمارے ہاتھ تیری طرف دراز ہیں، مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے، مولا یہاں جتنے آئے ہیں ان سب کو بامراد کر دے، ان کے گھروں کو شاد و ماد کر دے، ان کے گھروں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اگر کوئی تاجر آیا ہے تو اس کی تجارت سے نحوست کو دفع کر دے، مولا اس کی تجارت میں خوب خیر و برکت عطا فرما دے، مولا کریم کوئی بے روزگار ہو تو اسے روزی لگا دے، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزی لگا دے۔ اے کریم اللہ برسر اقتدار ہوں ان کے اقتدار میں دن دونی رات چونی ترقی و خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ اے کریم اپنے کرم سے مولا کریم جس کی طرف یہ مہینہ نسبت کرتا ہے، مولا کریم مولا تعالیٰ تیرے محبوب نے چنا ہے خواجہ معین الدین کو ہندوستان کی طرف، مولا ان کے صدقے و طفیل میں ہندوستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ہندوستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اے کریم داتا تو نے جس طرح معین الدین کی مدد کی، مولا آج غلام ان کی مدد چاہتے ہیں، مولا ہم سب غلاموں کی مدد فرما، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، مولا پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کی بیماری کو دفع فرما، مولا کریم بے روزگاروں کی بے روزگاری کو ختم فرما، اے مولا بے دینوں کی بے دینی کو ختم کر دے، مولا ہم سب کو نمازی متقی پرہیزگار بنا لے، مولا ہمیں تقوی شیار بنا دے۔ اے کریم اللہ ان اللہ والوں سے ہم وابستہ ہیں، مولا ان کے اصول اور آئین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، مولا ہمیں سچا نمازی و پرہیزگار بنا لے، صحیح معنوں میں ہمیں اللہ والوں کا ماننے والا بنا دے۔ اے کریم ان کے فیوز و برکات ہمیشہ ہمیشہ ہم پر جاری و ساری فرما دے، اور ہمارے مرشدان کرام کا ہم پر سایہ فگن فرما دے۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو گیا تو جی تمہیں دینا ہو، اب تمہیں آنے کے بعد کون پوچھ لے ٹم ہو گیا لے جی پوچھ لو۔
حي يا قيوم يا 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 حي يا دیکھا کہ قدم آگے بڑھایا، راستے میں بہت بھیانک منظر سامنے آتے رہے، اس کا مقابلہ کرتے رہے، جنگلوں بیابان کا مقابلہ کیا، درندوں چرندوں پرندوں کا مقابلہ کیا، رات دن سفر طے کرتے 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 جب یہاں پہنچے تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ آپ کا استقبال کرے، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی سنجیری اجمیری علیہ الرحمہ آ کر تشریف لائے تو تمام حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بڑی سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے گئے، بلکہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گئے۔ حضرت صرف مصطفیٰ کائنات کے دین کا پرچم لے کر جب آئے تو بڑی سختیوں کو محبت کے ساتھ جھیلا اور ثابت کر دیا اسلام کو کہ الحمدللہ ایک خواجہ معین الدین آئے تھے، لاکھوں خواجہ معین الدین کے نچھاور یہاں نظر آنے لگے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے بازاروں کا اور ہماری ملاقاتوں کا ماحول یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے ہماری نفرتیں اس طرح بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گرانے کی فکر کر رہے ہیں، مگر خواجہ ہمارے آقا کے ایک دوسرے کے آپس میں اس طرح محبت پیدا کر دی کہ وہ جو دشمن خواجہ تھے وہ الحمدللہ اس طرح دوست بن گئے کہ الحمدللہ جہاں دیکھو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے صدقے و طفیل میں اولیاء کا جھرمٹ نظر آنے لگا، جہاں عداوتیں تھے وہاں محبتیں نظر آنے لگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو قانون شریعت حضور خواجہ غریب النواز ہمیں دے کر گئے نہیں بلکہ یہیں رہ گئے، نہ اپنے وطن واپس گئے بلکہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ ہم نفرتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، عداوتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کفر کے ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ آئے تو سرزمین کفر کو اسلام میں تبدیل کیا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو کفرستان بنا رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی سنجیری اجمیری علیہ الرحمہ کے اس دین کو پھیلائیں جو دین ہمیں دے کر گئے تھے۔ یہ آج ہمارا حلقہ، ماہانہ حلقہ جو کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑا جائے، نہ کہ آپس میں آپ ایک دوسرے کو بڑا ثابت کریں۔ اس لیے نہیں، ورنہ میں بھی آپ کی طرح نیچے بیٹھ جاتا ہوں، مگر پیر کے درد کی وجہ سے میں اوپر بیٹھا ہوں، بڑی شرمندگی کی وجہ سے۔ مگر ہمارا دین آپس کی محبتوں کو، آپس میں ایک دوسرے کی محبت کے اضافے کو پسند کرتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس محبت سے بہت دور ہو چکے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی خواجہ معین الدین سرکار کی محبت ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو محبتوں میں تقسیم کریں، بلکہ الفتوں میں، بلکہ دشمنیوں میں، انتشار میں نہ بانٹیں۔